اور سافٹ ویئر جو ہیں گیم بنانے والے سافٹ ویئر جس میں ہمارے بچے پڑے رہتے ہیں، یہ یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے۔ بڑے سے بڑی تنظیمیں اقوام متحدہ کا تقریباً وہاں پر 50% جو ادھیکاری اور جو کام کرنے والے امپلائیز ہیں، ممبرز ہیں، وہ سب کے سب یہودی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج وہ یہودی جو اب سے 1450 سال پہلے ذلیل اور رسوا قوم تھی، آج وہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کے ذریعے سے ملک اسرائیل کے ذریعے سے فلسطین کے بیت المقدس کے اوپر قابض ہو چکا۔ وہ قوم جو کل تک غلامی کرتی تھی، جن کو ہمارے تلوے چاٹتے تھے، آج وہ قوم دنیا کی سب سے مضبوط ترین قوم بن گئی ہے۔ میرے بھائیو، یاد کیجئے، کیا آپ ذلیل ہیں؟ کیا آپ رسوا ہیں؟ نہیں، ذلیل اور رسوا بھی نہیں، اور ہماری کم قلتی بھی نہیں کہ نہیں جناب، پوری دنیا میں صرف 1 ارب 98 کروڑ تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی تعداد۔ سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ عرب ممالک سے نکلتا ہے۔ پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ عرب ممالک سے نکلتا ہے۔ اور ہیرے جواہرات کون سے سمندر میں پیدا ہوتے ہیں؟ عرب ساگر میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام دولتیں، یہ تمام کے تمام خزانے معدنیات کی کانیں عرب ممالک میں ہے۔ اس کے باوجود بھی غلامی کرتے ہم کرسچن کی، غلامی کرتے ہم یہودیوں کی، غلامی کرتے ہیں ہم ٹیررزم کی۔ آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو تو جناب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جہادی بن گیا۔ ارے بھارت سے لاکھ گنا بہتر ہیں وہ لوگ ان ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں پیٹرول کی قیمت 50 روپے۔ آپ کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش نیپال کے اندر کتنا؟ 81 روپے لیٹر، اور آپ کے افغانستان میں کتنا؟ 50 روپے لیٹر۔ بنگلہ دیش میں کتنا؟ اس سے بھی زیادہ سستا۔ ہم اپنی آواز اٹھاؤ تو جہادی بن جاتے ہیں، ہم اپنی آواز بلند کریں تو فسادی بن جاتے ہیں، ہم اندر ہوتے ہیں تو ہمارے قوم کے لوگ ہی نہیں آتے۔ کلیم صاحب چلے گئے اندر، تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا، ریلیز دا مولانا کلیم، ریلیز ڈاکٹر ذاکر نائک، کم بیک ڈاکٹر ذاکر نائک، وی ول بی ٹو سے دا ویلکم، مرحبا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے اسکول سے، ان کے مدرسے جو وہ بند کر دیے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اوپر انویسٹیگیشن بٹھایا گیا، ندوے کے اوپر انویسٹیگیشن بٹھایا گیا، اور دوسری جگہوں کے اوپر قوم کی طرف سے آواز اٹھتی ہے۔ دیکھیے، ہم آپ کو مجرم نہیں بنا رہے، ہمارے اور آپ میں بیچ میں کچھ گرو گھنٹال ہیں، کچھ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کے ماننے والے ہیں جو بانٹتے ہیں قوم کو، الگ الگ کرتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیو، آپ کی تاریخ تو ایسی رہی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے رکھنے میں آؤں اور بتانے پہ آؤں اسلام کی اتہاس کیا ہے، جب یہ قوم متحد رہی، خود دیکھ لو، جنگ احد کا موقع ہے، جنگ ہو رہی ہے، صحابہ دو پھاڑ ہو گئے، جنگ جیتنے کے قریب ہیں، ایک دم بالکل میدان فتح ہونے والی۔ صحابہ کرام کی ایک ٹولی ایک ادھر سے جو بائی پاس روڈ تھا وہاں بند کر دیا، اس میں انتشار ہو گیا۔ وہاں پر آدھے لوگ دیکھا کہ جنگ تو بالکل میدان تو جیت رہے ہیں، وہاں سے آدھے آگے میدان میں پہنچ کے آدھے وہاں رہ گئے، منتشر ہو گئے وہ لوگ، دو گروہ میں بٹ گئے کہ نہیں، محمد نے یہ کہا تھا کہ جب تک جنگ نہ جیت، جب تک میدان فتح نہ ہو جائے ہمیں یہیں رہنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، فتح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر جیتنے کے قریب وہ تو بس چھوڑ کر آ جانا۔ وہاں سے آئے، آدھے وہیں رہے، آدھے آ گئے، تو ادھر سے پلٹ کر اس خالد بن ولید نے، حضرت سفیان نے، جو اس وقت کفار میں تھے، کافر میں تھے، مشرک تھے، انہوں نے ایسا حملہ کیا ہے کہ 70 صحابہ بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 70 صحابہ کو گاجر مولی کے طرح ایسا ایک دم بالکل قیمہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے پھر میدان جیتتے ہیں، اخیر کے اندر بڑی مشکل سے پھر وہاں سے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا تھی؟ انتشار۔ نبی موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، اتنے سارے کبار صحابہ کرام موجود، اس کے باوجود دیکھیں وہاں پر کیا؟ اللہ کی مدد رک جاتی۔ کیوں رک جاتی؟ کیونکہ تم منتشر کیوں ہوئے؟ جبکہ میں نے کہہ دیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کلمہ پڑھنے پر کسی بھی معاملے میں ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہوتے؟ پوری دنیا کے مسلمان، پورے بھارت کے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں ہوگے، ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا رعب ختم ہو جائے،
صاف لفظوں میں اللہ نے منع کیا ہے. ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود بھی ہم لوگ لڑتے. میرے بھائیوں، اندلس تاریخ یاد کیجئے آپ. اندلس کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. 800 سال معنی رکھتا ہے. بخارا اور سمرقند کی تاریخ، بخاری کہاں لکھی گئی؟ بخارا میں، سمرقند، ابو داؤد، ترمذی شریف، صحائح ستہ. اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. بخاری شریف، ابو داؤد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بڑی بڑی کتابیں، نسائی. ان کتابوں کو لکھنے والے انہی حجاز میں تھے. لیکن جب وہاں کے مسلمان عیش پرست ہو گئے، وہاں کے مسلمان ڈیلی مچھلی لا کر گھر پہ پکاتے، ماंس لا کر پکاتے، نماز کبھی نہیں پڑھتے، اور جب بات آتی جلسے کی تو 2 تنظیمیں ہو جاتی. جب بات آتی تھی کسی رفائی کام کی تھی 2 گروہ بڑھ جاتے تھے. ایک بستی کے اندر 2 3 جماعت. ایک جماعت فلاں پارٹی کے پیچھے جٹی ہوئی اور ایک جماعت فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہے. ایک جماعت اس مکھیا کے پیچھے لگا ہوا، ایک جماعت اس سرپنچ کے پیچھے لگا ہوا. پیسوں میں بٹ گئے، اپنے ایمان کو بیچ لیا، اپنی جماعت کے اندر انتشار پیدا کر دیا. میرے بھائیوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. زمین کے کسی حصے پر کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا اندلس میں جہاں پر مسلمانوں کے سجدوں کے نشان نہ ہو. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جہاں پر سے نہ آتی ہو. کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اس طرح کے مکتب اور مدرسے نہ ہو. کوئی ایریا ایسا نہیں تھا جہاں پر قال اللہ قال الرسول کی صدا نہ بلند ہوتی ہو. متحد تھے، لیکن جب وہاں کے مسلمان بٹ گئے، مسلمان مل گئے کن سے؟ کرسچنٹی سے مل گئے. تو کچھ مسلمان کرسچن سے مل کر، سیم جیسے سمرقند میں کچھ مسلمان چنگیز سے مل کر آدھے مسلمانوں کو قتل کروایا، تو بخارا، سمرقند، اندلس کے اندر بھی یہی ہوا کہ آدھے مسلمان کرسچنٹی سے مل کر وہاں پر جا کر گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا. وہ مسجد ہے جہاں قرآن کی آواز آتی تھی، اذان کی آواز سننے پر لوگ ترس گئے. میرے بھائیوں، ایسے کاٹے گئے کہ 6 لاکھ مسلمان کو ہلاکو خان کے فوج، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان کی عورتوں کے ہاتھے سے بخارا سمرقند کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسا رعب بٹھایا گیا اور ایسا ڈر بٹھایا گیا کہ حق بات بولنے کے لائق نہیں رہے تھے وہ، بلکہ وہ کمزور ہو گئے، بزدل بن گئے. وہاں کے مسلمانوں کو زندہ چوراہے پر کھڑا کیا جاتا تھا، ان کے جسم میں سوراخ کر کے لوہے ڈال کر ایسے کر کے چھوڑ دیتا اور 2 دن کے بعد اس کو کھینچا جاتا تھا. یہی نہیں، سر کے اوپر پیٹرول ڈالتے تھے، سر سے آگ لگاتے تھے، آہستہ آہستہ پورے بدن جل کر راکھ ہوتی تھی. اس سے بھی ان کا من نہیں بھرتا تھا تو کبھی کبھی ایسا کرتے، ہماری ماں اور بہنوں کو چوراہے کے اوپر کھڑے کر کے ان کے بالوں کو پکڑ کر ایک ایک بال اکھاڑتے تھے، ان کے پستان کو، بریسٹ کو چاقوؤں سے کاٹتے تھے، ان کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر سریا ڈال کر نیچے سے سر کے اوپر سے نکالا جاتا تھا. اور وہاں کی مائیں چیختی تھی، کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اولاد، کہاں ہے موسیٰ بن نصیر، کہاں ہے طارق بن زیاد. فلسطین کے ان ماں اور بہنوں کی آج بھی یہی آواز ہے جو بخارا اور سمرقند، بغداد کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی تھی، جگہ نہیں تھی کتب خانے میں، باہر وہاں پر کھٹال لگا کر کتابیں رکھی جاتی تھی. اتنی اچھی حالت میں مسلمان تھے. لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں دست گریباں ہوئے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا، داڑھی کے اوپر، ٹوپی کے اوپر، طلاق کے اوپر، رفع دین کے اوپر، اذان کے اوپر، نماز کے اوپر، مسجد کے اوپر، نبی پر جھگڑا، عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے، نور و بشر پر جھگڑا، مختار کل کے اوپر جھگڑا، حاضر و ناظر کے اوپر جھگڑا، کلمے کے اوپر جھگڑا، ایک آیت میں ایسے جھگڑے قد جاءکم من اللہ نور، قرآن میں جب خود نور کہا، اس کے اوپر جھگڑا. ان غدار،
उन जिनको स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ द रिलीजन कहा जाता है, वो लोग जो अपने आप को बड़ी बड़ी पगड़ियां डालकर और नीले पीले कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठकर उन लोगों ने जो वहां के कौम को बांटा है, वहां कहा कि ये सही है, ये मुसलमान असली मुसलमान है, ये मुसलमान जन्नती मुसलमान है, ये मुसलमान तो जहन्नमी मुसलमान। तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाला? जन्नती और जहन्नमी का फैसला अल्लाह ने कुरान में कर दिया है, वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो आदमी मनहियात पर कुरान और शरीयत के बताए मना की हुई चीज़ों से रुक जाए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, फइन्नल जन्नत हियल मावा, वो जन्नत में जाएगा। तुम कौन होते हो जी गुस्ताख रसूल का फतवा देखकर मुहर लगाकर जन्नती और काफिर कहने वालों? अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किसी काफिर को काफिर नहीं कहा। हम तो फिर भी कलिमा पढ़ने वाले हैं, हम तो फिर भी इस धरती के ऊपर ये कौम कलिमा पढ़ती है। छोड़ दो उनकी हालत पर, उनके इख्तिलाफी मसाइल जो भी हो, लेकिन जब वहाँ के मुसलमान बगदाद और समरकंद के मुसलमानों की यह हालत हो गई तो हलाकू खान के फौजों के जरिए से सफ़े हस्ती से वहाँ के मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काट दिया जाता है। वो मुसलमान कौम जो आग के समंदर में कूद जाती थी, 313 थे जो तूफानों से मुकाबला करती थी, जो एक सहाबी थे जो बड़े बड़े बहादुर बादशाह के दरबार में पहुंचकर उनकी तलवार जब निकलती थी टेढ़ी मेढ़ी तलवार, तो उनके ढाल को चीर कर उनके पहलवानों के जिस्म के 2 टुकड़े करती थी। आज वो कौम बुखारा समरकंद में लुट रही, किस वजह से? वो मदद कहाँ गई जो जंगे बद्र में नाजिल हुई थी? जंगे बद्र में नाजिल हुई थी वो मदद इत्तिहाद की बुनियाद पर, खुलूस की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी सजदे में हैं, दुआएं कर रहे हैं। यहाँ तो ना कोई दुआ करने वाला, ना कोई सजदे में। हम एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाएं और अल्लाह से, आसमान से हम मदद की उम्मीद करें। इट्स इम्पॉसिबल। यदुल्लाहि अलल जमाआ, अल्लाह की मदद जमात पर होती है, मुख्तलिफ तंजीमों और गिरोहों के ऊपर अल्लाह की मदद नहीं हुआ करती। मेरे भाइयों, ये तारीख़ है, ये इतिहास और ये हिस्ट्री है आपके सामने में। चूँकि इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक़ से बात हुई है आपके सामने में, तो ये सारी बातें हमने इसलिए रखी क्योंकि आप में से भी आधे आदमी एकदम मुत्तहिद होकर सोए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक को देखकर दूसरे को मजबूरी है। नींद आदमी की एक तकाज़ा है, इसको ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। हम भी कभी कभी खुद ड्राइव करके गाड़ी जाते हैं, घर जाते हैं या आते हैं तो नींद आती है तो गाड़ी खड़ी करके रोक कर आराम करना पड़ता, 10-15-20 आधे घंटा नींद लेना पड़ता, उसके बाद जाते। वरना पता चला कि गाड़ी सड़क पे चलने के बजाय किसी और ट्रक के नीचे जाके घुस गया। तो ज़रूरत है, हमारे यहाँ जलसों का ऐसा रिवाज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी जो एकदम बिल्कुल मौलाना अब्दुल्ला की बातें सुनी रहे हैं। इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक़ से प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस है, उस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं आपके सामने में। ये तारीख़ हमने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। यह कौम वाक़अतन इसलिए ज़लील है आज की डेट में। बड़ी वजह बहुत सारे वजूहात हैं, बेसिक वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम लोग अपनी शरीयत से दूर हो गए, अपने कुरान से, अपने हदीस। हमारे नौजवानों को मालूम तक नहीं। आप पूछ लीजिए हमारे जितने भी जवान हैं, अगर मैं सबको खड़ा करूँगा, आइए हम सब एक टेस्ट लेते हैं। हमारे नौजवानों को आधे वो हैं कि जिन्हें वज़ू में क्या क्या ज़रूरी है एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली, वज़ू में कितनी चीज़ें, क्या करना चाहिए हमें, और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली, वो नहीं जानते इस बात। और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अभी बता देंगे वो। हमारे नौजवान इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। हालांकि आजकल का नौजवान कुंजन नहीं, पहले के जवान से ज़्यादा हैं, शार्प माइंडेड। छोटा सा बच्चा है, मोबाइल के अंदर में फंक्शन बाप से ज़्यादा जानता है। बाप कहता है बेटा ज़रा ये नंबर निकालो तो फलां का, ये नंबर सेव करो तो व्हाट्सएप कैसे निकलता है। हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रहे थे, जो स्कॉलरशिप NSP का आता है स्कूल का। जी बोलिए। अगर किसी को खाना खाने की ज़रूरत है तो खा सकते हैं, 30 रुपया में खा सकते हैं आप। गरम खाना है, जिनको खाने की ज़रूरत है वो जाके खा सकते हैं। टिकट 30 रुपया कर दिया गया। चलिए भाई,
کھانا بہت سارا ہے، دوبارہ گرم کیا گیا ہے، کھائیے، اچھا کھانا ہم بھی کھائے ہیں الحمدللہ۔ نہیں مطلب کھانا کوانٹٹی سے زیادہ ہے تو کچھ کھانے بچ جاتے ہیں، مطلب وہ کھا کر نہیں بچے، اسپیشلی بچے ہوئے ہیں تو کھا سکتے اچھا کھانا۔ تو میرے بھائیو میرے ساتھیو بات یہ ہو رہی تھی، چونکہ اس وقت میں بہت دیر تک لمبی چوڑی تقریر کرنا اور سننا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے ایریا میں تو فجر تک کی بات ہوتی ہے، کچھ علاقوں کے اندر تو 11 ساڑھے 11 بجے تک جلسہ ختم۔ اڑیسہ چلے جائیں آپ، ابھی گجرات کا دورہ، وہاں چلے جائیں، اتر پردیش کی طرف چلے جائیں، کئی جگہوں کے اوپر 12 بجے تک جلسہ ختم۔ ہم کو یہ اچھا لگا، 12 بجے تک آدمی تازہ ہوتا ہے، سننے والا بھی تازہ، سنانے والا بھی تازہ، ورنہ 12 بجے کے بعد آدمی کا 12 بج جاتا ہے۔ 12 بجے کے بعد آدمی کو نیند آنے لگتی، اونگ آنے لگتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا مقرر بھی کیا بول رہے ہیں، کیا کچھ بول رہے ہیں، کون سا مضمون کدھر جا رہا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب مقرر صاحب کو معلوم نہیں ہے، ایک دم گہری نیند سے اٹھا کر کے لا کے بٹھا دیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ باپ رے، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے وہ بول پڑتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کے بعد میں ہم لوگ کچھ نہیں بول پاتے اللہ کے فضل کے بغیر۔ تو میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، یہ بہت حساس موضوع ایک عنوان، ہم لوگوں کو بھی یہ سا نظام بنانا چاہیے۔ میری رائے ہے کہ جلسے کو زیادہ کامیاب اگر کرنا ہے تو پوری رات مت کیجیے، زیادہ 1 بجے تک کر کے چھٹی کیجیے، سب لوگ تازہ بھی ہوں گے۔